فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب معالی الصبتین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ اس ریڈنگ کا 8واں حصہ ہے۔ چھٹی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 130 نمبر صفحہ ہے اور ہیڈنگ ہے علم امام حسین علیہ السلام، معجزات امام حسین علیہ السلام اور قبولیت دعائے امام حسین علیہ السلام۔ بہار میں حذیفہ سے مروی ہے کہ امام حسین نے بچپنے کے عالم میں نبی اکرم کی زندگی میں ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے قتل پر بنی امیہ کے فاجر جمع ہوں گے اور ان کا امیر لشکر عمر ابن سعد ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو آپ کے نانا نے یہ بات بتائی ہے؟ فرمایا نہیں تو۔ میں حضور کی خدمت میں آیا اور امام حسین کا جملہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا حسین نے سچ کہا ہے۔ میں نے عرض کیا اسے کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ میرا علم حسین کا علم ہے اور حسین کا علم میرا علم ہے۔ ہمیں ما یکون کا تا قیامت اللہ نے علم دے رکھا ہے۔ مدینۃ المعاجز میں اصبغ ابن نباتہ سے مروی ہے کہ میں نے کوفے میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میرے آقا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جس کا مجھے یقین ہے اور وہ اسرار الہیہ میں سے ایک راز ہے۔ وہ راز آپ سے وابستہ ہے، بھلا آپ بتائیں کہ وہ راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چل۔ میں آپ کے ساتھ چلا، باوجود یہ کہ ہم مسجد کوفہ میں کافی فاصلے پر تھے، لیکن 1-2 قدم اٹھاتے ہی میں نے مسجد کو اپنے سامنے دیکھا۔ میں حیرت میں سوچ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرا دیے اور فرمایا اے اصبغ، سلیمان ابن داؤد کے لیے ہوا مسخر کی گئی اور ان کی صبح 1 ماہ اور 1 ماہ کی شام ہوتی تھی، جبکہ مجھے سلیمان ابن داؤد سے کہیں زیادہ دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کی اے فرزند رسول، آپ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا ہم ان افراد میں سے ہیں جنہیں کاملاً علم کتاب دیا گیا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ مخلوق خدا میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہم سر الہی کے اہل ہیں، ہم آل اللہ ہیں اور ہم رسول خدا کے وارث ہیں۔ میں نے عرض کیا الحمدللہ۔ پھر فرمایا چل اب داخل مسجد ہو۔ جب میں داخل مسجد ہوا تو میں نے حضور کو محراب مسجد میں تشریف فرما دیکھا اور آپ کے پہلو میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے حضور کو دیکھا، وہ انگشت حسرت کاٹ کر اس شخص سے کہہ رہے تھے تو نے میرے بعد بہت برا کردار ادا کیا، اللہ اور میری طرف سے تجھ پر اور تیرے تمام ساتھیوں پر لعنت ہو۔ مدینۃ المعاجز ہی میں امام جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے غلاموں کو ایک اراضی پر بھیجا اور انہیں فرمایا کہ فلاں دن اپنی 4 دیواری سے باہر نہ آنا، خمیس کے دن باہر نکلنا۔ اگر تم نے میری مخالفت کی تو تمہارے راستے پر ڈاکو پڑے گا، تم خود قتل ہو جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب تم سے چھن جائے گا۔
ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، جو راہ آپ نے بتائی تھی اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ پر ہو لیے۔ راستے میں ان پر ڈاکہ پڑا اور وہ تمام غلام قتل ہو گئے اور ان کا اسباب لوٹ لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام والی مدینہ کے پاس آئے، وہ ڈاکے کی خبر پہلے سن چکا تھا۔ اس نے امام حسین کو تعزیت کی۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے میری نافرمانی کی سزا بھگت لی ہے، میں نے انہیں اس دن جانے سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا انجام پا لیا۔ لیکن اس دن آپ کا بے گناہ خون رائے گا نہیں جائے گا۔ میں ان کے قاتل آپ کو بتاتا ہوں، آپ انہیں سزا دیں۔ مدینہ کے گورنر نے پوچھا کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس طرح میں آپ کو پہچانتا ہوں انہیں بھی پہچانتا ہوں۔ ایک تو یہ شخص جو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے ان میں سے ایک ہے۔ اس نے کہا اے فرزند رسول، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں تجھے پورا واقعہ سناؤں تو کیا میری تصدیق کر دے گا؟ اس نے کہا اے فرزند رسول، میں ضرور تصدیق کروں گا۔ آپ نے فرمایا تیرے ساتھ مدینے میں فلاں فلاں حبشی تھے۔ آپ نے 4 حبشیوں کے نام لیے اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ مدینے کے گورنر نے اس شخص سے پوچھا بتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بخدا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فرزند رسول ہمیں بچشم خود دیکھ رہے تھے، آپ کا ایک ایک حرف درست ہے۔ پھر دوسرے 4 افراد کو بھی بلایا گیا، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اقرار کر لیا۔ حاکم مدینہ نے ان سے مال واپس لے کر ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مدینۃ المعاجز ہی میں ہے کہ آپ کے ایک محب نے آپ سے ایک عورت سے شادی کے بارے میں مشورہ لیا۔ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ جس عورت سے تجھ کو محبت ہے وہ تیرے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس نے آپ کی پرواہ نہ کی اور اس سے شادی کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سال میں اس کے گھر سے اس کے والد اور بھائی کے جنازے اٹھ گئے، تمام مال اور دولت ختم ہو گیا۔ وہ پریشان حال ہو کر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے بتایا تھا کہ وہ عورت تیرے لیے سبز قدمی ثابت ہوگی، لیکن تجھے محبت ہی اسی سے تھی، اب تجھے اس کا تو تجربہ ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے ایک عورت کا نام بتایا اور فرمایا کہ اگر اس سے شادی کر لے تو تیرے لیے مبارک ثابت ہوگی۔ چنانچہ اس نے اس عورت سے شادی کر لی۔ 1 سال اور اللہ نے اسے بچہ بھی دیا اور اس کے گھر میں برکت بھی پلٹ آئی۔ مدینۃ المعاجز ہی کے مطابق 1 سال ایام حج میں ایک عورت طواف کر رہی تھی۔ دوران طواف اس نے اپنا بازو اپنے برقع سے باہر نکالا۔ اس کے عقب میں ایک مرد بھی مصروف طواف تھا۔ اس مرد نے اس عورت کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ذات احدیت نے اپنے قدرت کاملہ سے اس مرد کے ہاتھ کو اس عورت کے بازو سے چمٹا دیا۔ 1000 کوشش کے باوجود مرد کا ہاتھ عورت کے بازو سے جدا نہ ہو سکا۔ لوگوں میں شور و غل مچ گیا۔ بات امیر مکہ تک جا پہنچی۔ علماء جمع ہو گئے۔ تمام علماء نے متفقہ فیصلہ دیا کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی خاطر مرد کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے۔ اسی اثنا میں کسی نے امیر مکہ سے کہا آج رات فرزند رسول حسین ابن علی بھی حج کے لیے مکے تشریف لائے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھ لیا جائے۔ امیر مکہ نے آپ کو پیغام بھیجا۔ جب تشریف لائے آپ نے آ کر دیکھا کافی دیر تک مصروف دعا رہے۔ ذات احدیت کی قدرت سے وہ ہاتھ جدا ہو گیا۔ امیر مکہ نے پوچھا اے فرزند رسول کیا انہیں سزا نہیں ملے گی؟ آپ نے فرمایا سزا کا مقصد جرم اور مجرم کو دیکھنے والوں کی عبرت ہوتا ہے، اور اللہ نے ان دونوں کو اور انہیں دیکھنے والوں کو جس عبرت سے دوچار کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو شخص آپ کے قدم بوس ہوا اور عرض کی اے فرزند رسول آپ کے کرم نے مجھے ہاتھ کٹنے سے بچا لیا، اور اب ایک نوازش اور فرمائیں، مجھے اپنے قدموں میں رہ کر خدمت کرنے کا موقع دیں، میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سوچ لے، اگر تو میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ میں آپ کے جوتے اٹھانے کو بھی فخر سمجھوں گا، لیکن آپ سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، سردست میرے پاس کام کرنے کے لیے میرے اونٹوں کو چرانا اور ان کی نگرانی کرنا ہے۔ اس نے عرض کی میں آپ کا جمال کہلوانا بھی اپنے لیے باعث فخر و عزت سمجھوں گا۔ یہ شخص آپ کے ساتھ رہا، اور جس محسن نے بیت اللہ میں اس کے ہاتھ کٹنے سے بچائے تھے، اس احسان فراموش نے 11 محرم کی رات بے دردی سے اپنے محسن کے ہاتھ کاٹے۔
مدینۃ المعاجز ہی میں ہے کہ امام حسن کے بعد کچھ لوگ امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کی قبلہ قبل ازیں آپ کے والد محترم اور آپ کے بھائی کبھی کبھی کوئی معجزہ دکھا دیتے تھے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا تھا. اب وہ دونوں تو اپنا وقت پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے، آپ بھی ان کے اقتداء میں ہمیں کچھ دکھائیں. آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے میرے والد امیر المومنین علی کو دیکھا ہوا ہے؟ سب نے عرض کی جی ہاں دیکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اب دیکھو تو پہچان لوگے؟ انہوں نے عرض کیا قبلہ اپنے آقا اور مولا کو کیسے نہ پہچانیں گے، آپ جس حجرے کے دروازے پر بیٹھے تھے آپ نے اس کا پردہ ایک طرف سرکایا اور فرمایا ذرا اندر جھانکو. جب انہوں نے دیکھا تو حضرت امیر المومنین تشریف فرما تھے اور سب مشرف بازیارت ہوئے. مدینۃ المعاجز میں ہے کہ وفات نبی کریم کے 10-15 دن بعد دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین بیرون مدینہ اس باغ میں تشریف لے گئے جو ان کی والدہ کی ملکیت تھا اور اب ان سے چھن گیا تھا. رفع حاجت کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک بد اخلاق صحابی رسول نے دونوں کا راستہ روکا اور کہنے لگا کیا تم یہاں جاسوسی کے لیے آئے ہو؟ بڑی ترش باتیں کرنے لگا. دونوں شہزادے خاموش رہے. وہ اپنی ہانکتا رہا. پھر اس نے ارادہ کیا کہ امام حسین کو تماچا مارے. حاطف غیبی نے آواز دی اے شیطان، کیا تو دختر رسول کو اذیت دے کر ابھی تک سیر نہیں ہوا؟ اس کا اٹھا ہوا دایاں ہاتھ جہاں تھا وہیں خشک ہو گیا اور پھر اس نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور وہ بھی خشک ہو گیا. جب اس نے اپنے کو دونوں ہاتھوں سے بے بس دیکھا تو لگا منتیں کرنے. آپ کو اپنی ماں کی عظمت کا واسطہ، اپنے نانا کی نبوت کا واسطہ، اپنے بابا کی ولایت کا واسطہ مجھے اس شرمندگی سے بچا لو. امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کی اور عرض کی بار الہ اسے چھوڑ دے، ہماری طرف سے اس کے لیے یہ بھی اتمام حجت ہے. چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ درست ہو گئے. وہ دونوں شہزادوں کے ساتھ حضرت علی کے پاس آیا اور بڑی جسارت سے کہنے لگا یا علی کیا تو نے ان بچوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ذرا ہوش کے ناخن لے، ہمیں جاسوسی کی کیا ضرورت؟ ابھی تو کھڑا ان فرزندان رسول کو ان کی ماں نانا بابا کا واسطہ دے کر منتیں کر رہا تھا اور ابھی اکڑ رہا ہے. چند ہی منٹ تو گزرے ہیں، تو اپنے دونوں ہاتھوں کے خشک ہونے کو بھول گیا ہے. ہم نبی رحمت کے وارث ہیں. وہ شرمندہ ہو کر خاموشی سے واپس چلا گیا. مدینۃ المعاجز میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام حسین کے خلاف کچھ رقم کا دعویٰ کر دیا. جب قاضی نے آپ کو بلایا آپ تشریف لائے، فرمایا بات کو طول دینے میں فائدہ نہیں ہوگا، جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے، ابھی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے قاضی سے فرمایا اسے کہیے قسم دے دے اور اپنا مال لے لے. وہ کہنے لگا آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، یوں کہے جو میرا دعویٰ ہے میں سچا ہوں اور اتنے مال کا حقدار ہوں. اس شخص نے اس طرح قسم اٹھا کر لڑکھڑا گیا اور گر کر مر گیا. کبریت احمر میں ہے کہ آپ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. اثناء سفر میں قافلے کا ایک شخص بیمار ہو گیا. دوران مرض اس نے امام حسین سے عرض کی آقا انار کے لیے دل پریشان ہو رہا ہے. آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں چلے جاؤ، باغ سے جو چاہو کھا لو. حالانکہ وہاں پہلے کبھی کسی نے باغ کو تو کجا پانی کی ایک بوند تک نہ دیکھی تھی. جب تمام قافلہ باغ میں گھس گیا ہر ایک نے جی بھر کے کھایا. جب فارغ ہو کے باہر آئے تو دیکھا باغ غائب ہو گیا. وہاں ایک ہرنی چر رہی تھی. انہوں نے اسے پکڑا امام حسین کے پاس لائے. آپ نے فرمایا اسے ذبح کر لو، گوشت پکاؤ لیکن اس کی ہڈی نہ توڑنا. جب ہرنی کا گوشت پک گیا تمام قافلے نے سیر ہو کے کھایا. آپ نے فرمایا ان تمام ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر دو. جب جمع ہو گئیں تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دستے دعا بلند کیے. چند سیکنڈ میں وہ ہرنی اٹھ کھڑی ہوئی. آپ نے قافلے والوں سے فرمایا جب کسی کو دودھ پینے کی ضرورت ہے ہرنی کا دودھ پی سکتا ہے. تمام قافلے نے دودھ پیا. جب وہ سب سیراب ہو چکے تو آپ نے فرمایا جلدی جا، تیرے بچے بھوکے ہیں اور اب تیرا انتظار کر رہے ہیں. مدینۃ المعاجز میں امام صادق سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن شداد لشی بیمار ہوا. امام حسین اس کی عیادت کو گئے. جو ہی آپ دروازے میں داخل ہوئے وہ شخص صحت یاب ہو گیا. آپ کی خدمت میں عرض کی قبلہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں. بخار میں
بخار بھی آپ سے بھاگتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی تمام مخلوق کو ہماری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے باواز بلند پکارا او بخار۔ راوی کہتا ہے میں نظر تو کچھ نہیں آیا لیکن ہم نے آواز سنی جس نے لبیک کہا۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے میرے والد محترم امیر المومنین نے فرمایا نہیں تھا کہ ہمارے دشمن کو گرفتار کرنا اور ہمارے گناہ گار شیعہ پر آ کر اس کے گناہوں کا کفارہ بننا؟ آواز نے عرض کی ہاں قبلہ۔ آپ نے فرمایا اب عبداللہ کے پاس پھر نہ آنا۔ مدینۃ المعاجز میں امام صادق سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ دو افراد ایک عورت اور ایک بچے کے سلسلے میں اپنا نزع لے کر امام حسین کے پاس آئے۔ دونوں میں سے ہر ایک عورت اور بچے کا مدعی تھا۔ امام حسین نے عورت سے فرمایا قبل اس کے کہ اللہ تجھے رسوا کر دے سیدھی بات بتا دے، ان دو میں سے تیرا شوہر کون ہے اور یہ بچہ ان دو میں سے کس کا ہے؟ عورت نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں تک اس کا تعلق ہے اسے میں نہیں پہچانتی ہوں اور نہ جانتی ہوں، اور جہاں تک اس دوسرے کا تعلق ہے تو وہ میرا شوہر ہے اور اس بچے کا باپ ہے۔ امام حسین بچے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا انطق باذن اللہ، اذن خدا سے تو ہی بول، اور بتا کہ تیرا باپ کون ہے۔ وہ بچہ شیر خوار تھا لیکن امام حسین کے اس خطاب سے قدرت نے اسے گویائی دی اور وہ کہنے لگا قبلہ میری ماں جھوٹ کہہ رہی ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلاں قبیلے کا چرواہا ہے۔ یہ کہہ کے بچہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد کسی نے بھی بچے کی کوئی بات نہ سنی۔ مدینۃ المعاجز ہی کے مطابق یحییٰ ابن ام طویل سے مروی ہے کہ ہم جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان آنسو بہاتا ہوا آیا اور امام حسین کو بالخصوص سلام کیا۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے عرض کیا قبلہ ابھی ابھی میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ آپ کی محبہ تھی، اس نے مجھے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کبھی فوت ہو جاؤں تو میری خبر وفات سب سے پہلے امام حسین ابن علی فرزند رسول کو دینا۔ آپ نے فرمایا کیا رونے کا سبب بھی یہی ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ رونے کا سبب ماں کا فراق بھی ہے، اس کے علاوہ یہ حسرت بھی ہے کہ دم آخر میری ماں نہ تو کوئی وصیت کر سکی اور نہ ہی اپنا مال بتا سکی کہ وہ کہاں رکھا ہے۔ یحییٰ کہتا ہے کہ امام حسین نے ہمیں فرمایا کہ آؤ اس مومنہ کی میت پر جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ آئے۔ آپ نے اسے اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور زیر لب کچھ پڑھا۔ وہ مستورہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ جب اس نے امام حسین کو دیکھا تو آپ کو سلام کیا اور عرض کیا قبلہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا شاید ملک الموت نے تجھے وصیت کرنے کی مہلت نہیں دی تھی، تیرا بچہ پریشان تھا، اب جو وصیت کرنا چاہتی ہے کر لے۔ آپ نے عرض کی میرے آقا میرا مال فلاں جگہ پہ رکھا ہے، اس کا 1/3 حصہ تو آپ کی ملکیت ہے اور جہاں چاہے آپ صرف کریں، اور باقی 2/3 میرے بچے کا ہوگا، بشرط یہ کہ آپ اس کے محب اہل بیت ہونے کی تصدیق فرمائیں۔ اگر محب اہل بیت نہ ہو تو پھر میرے مال میں سے کسی ایسے کا کوئی حصہ نہیں جو آپ کے دشمنوں سے تولا رکھتا ہو۔ میری ایک درخواست یہ ہے کہ مجھ پر نماز جنازہ پڑھنے کی تکلیف بھی آپ ہی فرمائیں اور میری تدفین و تلقین تمام امور کی نگرانی بھی آپ خود فرمائیں۔ اچھا اب خدا حافظ، السلام علیکم۔ اس کے بعد وہ عورت پہلے کی طرح مردہ ہو گئی۔ بہار الانوار میں ہے کہ جب حضرت علی کوفے میں تھے تو 1 سال بارشیں رک گئیں، خشک سالی میں شدت آ گئی۔ تمام لوگ حضرت علی کی خدمت میں آئے اور باران رحمت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے امام حسین سے فرمایا بیٹے جاؤ اور اللہ سے باران رحمت کی درخواست کر کے ان پیاسوں کو سیراب کر دو۔ آپ صحرا میں آئے اور دعا مانگی۔ حمد و ثنائے الہی اور درود بر محمد وآل محمد علیہم السلام کے بعد آپ نے یوں عرض کیا اے اچھائیاں دینے اور برکات نازل کرنے والے اللہ، ہمیں موسلادھار بارش سے نواز، ہمیں مسلسل ایسی باران رحمت عنایت فرما جو وسیع تر ہو اور مفید ہو، ایسی باران رحمت وافر مقدار میں ہو، سود مند ہو، ثمر آور ہو، ایسی بارش جس سے تیری ناتواں بندے سکت سانس لے سکیں اور بنجر زمینیں آباد ہو جائیں۔ اے رب العالمین قبول فرما۔ ابھی آپ دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا، اور نواحی کوفے میں سے ایک عرب نے آ کے بتایا مجھے تو ٹیلے اور وادی میں فرق تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اہل کوفہ
کو امام حسین نے دوسری مرتبہ اس وقت جنگ صفین میں پانی پلایا جب معاویہ نے دریائے فرات پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا، تو حضرت علی نے امام حسین سے فرمایا، بیٹے یہ اہل کوفہ ہیں اور انہیں پانی پلانا ہے، یہ کام تو ہی کر۔ چنانچہ امام حسین ایک دستہ لے کر گئے اور دریائے فرات کا کنارہ فوج معاویہ سے خالی کرا کر ہی پانی لے آئے۔ تیسری مرتبہ منزل قادسیہ پر جب ہر 1000 کے کوفی لشکر کے ساتھ امام حسین سے مقابلے کو آیا تھا اور پیاسا تھا، تو آپ نے تمام کے تمام لشکر ہر کو مع ان کی سواریوں کے پانی پلایا۔ کاش ان لوگوں میں شرم ہوتی اور جب یہی فرزند رسول اپنے کمسن کے لیے انہی کوفیوں سے پانی مانگ رہے تھے ایک بوند ہی دے دیتے۔ مدینۃ المعاجز میں ہے کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے امام حسین سے مسجد نبوی میں بلا موسم کے انگوروں کا مطالبہ کیا۔ امام حسین نے مسجد کے ستون پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے ستون، میرے ہم شکل نبی بیٹے کو انگور چاہیے۔ اس وقت ستون پر انگوروں کا خوشہ نمودار ہو گیا۔ آپ نے شہزادے کو دے کے فرمایا، اولیاء خدا کے لیے اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ موجود ہے۔ عزیز سامعین، اس کے بعد صفحہ نمبر 144 پہ فصل نمبر 2 کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی ہیڈنگ ہے، اس فصل میں 11 مجالس ہیں۔ اگلا صفحہ ہے 145، پہلی مجلس کا آغاز ہوتا ہے دوسرے فصل کی اور ہیڈنگ ہے زمین کربلا کا شرف۔ امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ نے زمین مکہ کو حرم بنانے سے 24,000 برس پہلے کربلا کو حرم بنایا۔ جناب سید الشہداء کی زمین کربلا پر ڈیرا لگانے سے 1000 برس قبل ذات احدیت کی طرف سے زمین کربلا کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیا تھا۔ ہر نبی کربلا میں آیا اور یہاں توقف کیا اور زمین کربلا سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو وہ قطع ارضی ہے جس میں نیکیاں زیادہ ہیں، تجھ میں زہرا کا ماہ 2 ہفتہ دفن ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ نے جس طرح انسانوں میں درجہ بندی کی ہے اور بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، قدرت کا یہی قانون تمام موجودات عالم میں بھی ہے۔ بعض درخت بعض سے افضل ہیں، بعض پتھر دوسرے پتھروں سے افضل ہیں، بعض ملائکہ دوسرے ملائکہ سے افضل ہیں، بعض انبیاء دوسرے انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح بعض زمینیں دوسری زمینوں سے اور بعض پانی دوسرے پانیوں سے افضل ہیں۔ اس فضیلت کا معیار ذات احدیت نے ہر مخلوق میں تواضع کو قرار دیا ہے۔ جس نے سب سے پہلے تواضع کی، جس کی تواضع جتنی مدت تک رہی، اس کا مقام دوسروں سے اس قدر اور اتنی مدت تک برتر اور افضل ہو کر رہا۔ چنانچہ سب سے پہلے پانیوں میں آب فرات اور زمینوں میں زمین کربلا نے تواضع کر کے سر نیاز جھکایا، جس کے نتیجے میں ذات احدیت نے سب سے پہلے آب فرات اور زمین کربلا کو مقدس اور محترم بنایا اور مبارک ترین قرار دے کر فرمایا، اے زمین کربلا، اللہ کی طرف سے تجھے جو کچھ ملا ہے اپنی زبان سے اس کا تذکرہ کر۔ زمین کربلا نے تمام دیگر زمینوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں اللہ کی وہ زمین ہوں جس کی مٹی کو اللہ نے شفا اور پانی کو صحت مند قرار دیا ہے، لیکن اس اظہار سے میرے مقصد تکبر نہیں بلکہ اس ذات کی عظمت کا اظہار ہے جس نے مجھے اس شرف سے نوازا ہے۔ جب زمین کربلا نے اس انداز سے اپنی سعادت کا اظہار کیا تو ذات احدیت نے زمین کربلا کی عزت میں مزید اضافہ کر دیا۔ خصائص میں ہے کہ امام سجاد نے فرمایا، ایک مرتبہ زمین مکہ نے اپنے فضائل کا تذکرہ کیا اور کہا، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بیت اللہ میری پشت پر ہے، ہر سال کرۂ ارض کی ہر گوشے میں میرے عقیدت مند میری زیارت کو آتے ہیں۔ ذات احدیت نے زمین مکہ کو وحی کی اور فرمایا، اپنے فضائل ضرور بیان کر لیکن ذرا آرام سے۔ تجھے علم ہونا چاہیے کہ جتنے فضائل تجھے دیے گئے ہیں، اگر تو ان کا مقابلہ زمین کربلا سے کرے تو تجھے پتہ چلے کہ تیرے تمام تر فضائل کو زمین کربلا کے فضائل کے مقابلے میں وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی ہے۔ اگر زمین کربلا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے یہ فضائل نہ ملتے، اگر زمین کربلا کا مدفون نہ ہوتا تو تجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا، اگر زمین کربلا کا مدفون نہ ہوتا تو تیری پشت پر بنا ہوا بیت اللہ جس پر تو فخر کر رہی ہے کو نہ بنایا جاتا۔
لہٰذا تو زمین کربلا پر اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش مت کر، نہ تکبر کر اور نہ فخر، اپنے تواضع کو برقرار رکھ، ورنہ تجھ سے تیرا یہ شرف چھن بھی سکتا ہے۔ خصائص ہی میں امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب کرۂ ارض پر زلزلہ قیامت ہوگا تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے سرزمین کربلا کو اٹھا لے گا، اور زمین کربلا جنت کے اعلیٰ ترین قطعات میں سے ایک قطع ہوگی۔ جنت کے دیگر مقامات میں سے زمین کربلا افضل ترین قطع ہوگی، جس میں فقط انبیاء و مرسلین کا مسکن ہوگا۔ زمین کربلا جنت میں اس طرح جگمگائے گی جس طرح کوكب دری آسمان پر دوسرے ستاروں میں درخشندہ ہوتا ہے۔ زمین کربلا اپنے نور سے ہر جنت کے باسی کو آنکھیں خیرہ کر دے گی، اور زمین کربلا بآواز بلند یہ کہے گی کہ میں اللہ کی وہ مقدس، مبارک، پاکیزہ اور مشرف زمین ہوں جسے اللہ نے سید الشہداء اور سید شباب اہل جنت کے جسد اطہر کا امین بنایا ہے۔ اس کے بعد مؤلف اپنی جانب سے تحریر کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ زمین کربلا سے کہوں، اے زمین کربلا، جس طرح تو نے بابا سکینہ کے جسم کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، کاش اس کے سر مبارک کو بھی اپنے دامن میں جگہ دے دیتی اور نوک نیزہ پر شہر بشہر نہ پھرایا جاتا۔ انوار الہدایہ میں ہے کہ جب زمین مکہ نے فخر کر کے کہا وہ کون زمین ہے جو میرا مقابلہ کر سکے، بیت اللہ میری پشت پر ہے، تو ذات احدیت نے زمین مکہ کو فرمایا، اے زمین مکہ، ذرا حوصلے سے کام لے اور اتنا زیادہ فخر نہ کر۔ میں نے بیت المعمور کو پیدا کر کے تجھ سے 1,00,000 گنا زیادہ مشرف کیا ہے، عرش کو بیت المعمور سے 1,00,000 گنا زیادہ اشرف قرار دیا ہے، اور ایک اور زمین ہے جسے میں نے دیگر تمام زمینوں سے 24,000 سال پہلے پیدا کیا، اور اس کے شرف کو شرف عرش سے 1,00,000 گنا زیادہ شرف سے نوازا ہے۔ زمین مکہ نے عرض کیا، بار الہ وہ کون سی زمین ہے؟ ذات احدیت نے فرمایا، وہ زمین ہے جس کی مٹی کو میں نے بیماری کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ زمین مکہ نے عرض کیا، بار الہ ذرا مزید توضیح ہو جائے۔ خلاق عالم نے فرمایا، یہ وہ زمین ہے جس کی زیارت کے لیے میں نے ملائکہ عرش کو حکم دے رکھا ہے۔ ملائکہ روزانہ اپنے پروں کو اس کی خاک سے تبرکاً مس کر کے آتے ہیں۔ زمین مکہ نے عرض کیا، بار الہ مزید وضاحت فرمائے۔ ذات احدیت نے فرمایا، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے میں نے عزت کی قسم کھا رکھی ہے کہ جو اس میں دفن ہو گیا اور یوم قیامت اسی سے محشور ہوا تو میں اسے نہ عذاب کروں گا اور نہ اس سے حساب لوں گا۔ زمین مکہ نے عرض کی، بار الہ ذرا اسی وضاحت اس کی اور کر دیجئے۔ خلاق عالم نے فرمایا، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے میں نے ارض السما کی تخلیق سے 40,000 سال قبل اپنی ذات کی قسم کھائی تھی کہ اس زمین پر قیامت کا زلزلہ نہیں آئے گا، اور میں اس زمین کو مع اس کے مدفون کے اٹھا کر بالائے عرش رکھ دوں گا۔ زمین مکہ نے عرض کی، بار الہ کچھ اور؟ ذات احدیت نے فرمایا، یہ وہ زمین ہے جس نے اس کی خاک پر ایک مرتبہ سجدہ کیا، میں اسے 1000 سال کی عبادت، 1000 حج اور 1000 برس کے روزوں کا ثواب دوں گا۔ زمین مکہ نے عرض کی، بار الہ اب زمین کی مکمل شناخت۔ ذات احدیت نے فرمایا، یہ وہ زمین ہے جس پر میرے نبی مختار کا سبط سید شباب اہل جنہ اپنی ذریت اور اصحاب کے ساتھ بے گناہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہو کر دفن ہوگا۔ اس وقت زمین مکہ اپنے انداز میں رو پڑی۔ مرحوم دربندی نے اسرار الشہادہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، جس انداز میں انہوں نے بیان کیا انہی کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے صفوی حکمرانوں میں سے ایک حکمران کے زمانے کے متعلق اصفہان میں سنا ہے کہ صاحب وافی علامہ کاشانی کے زمانے میں انگریز حکومت کی طرف سے ایک سفیر صفوی بادشاہ کے پاس صرف اس غرض سے بھیجا گیا کہ مسلمانوں سے ان کے مذہب کی صداقت کے ایسے دلائل حاصل کر جو ناقابل تردید ہوں۔ وہ سفیر اپنے مقام پر علم نجوم، رمل حیت اور جفر وغیرہ جیسے علوم میں حد تک ماہر تھا کہ اپنے پاس آنے والوں کو بتا دیتا تھا کہ کیا کھا کر آئے ہو، کیا کما کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو اور کل کیا کرنا چاہتے ہو۔ شاہ اصفہان نے علامہ فیض کاشانی مصنف صافی اور دافی کو بلایا اور اس سفیر کو صداقت اسلام کے سلسلے میں مطمئن کرنے کو کہا۔
علامہ موصوف نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں صداقت اسلام کے سلسلے میں مطمئن تو کر سکتا ہوں، لیکن آدمی کوئی پڑھا لکھا ہو، یہ سفیر صاحب تو مجھے نرے گوار اور ان پڑھ نظر آتے ہیں، میرے گفتگو سے ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ سفیر یہ بات سن کر آنکھ بگولا ہو گیا اور علامہ موصوف سے کہنے لگا، سرکار یہ آپ کا ملک، آپ کا دربار اور آپ کی حکومت ہے، جو چاہیں وہ آپ فرما سکتے ہیں۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ اگر آپ کو میرے علمی مقام کا علم ہوتا تو آپ یہی کہتے کہ اگر کرۂ ارض پر کوئی شخص مسند علم کا حقدار ہے تو یہی سفیر ہے۔ علامہ موصوف نے اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی، اسے مٹھی میں بند کیا اور سفیر سے فرمایا، کم و بیش 1 ہفتے سے آپ یہاں برا جمع ہیں اور اپنے مختلف قسم کے علوم کا نہ صرف مظاہرہ کر چکے ہیں بلکہ شاہ ایران اور دیگر کافی افراد کو اپنے علمی دولت سے متعارف کر چکے ہیں۔ کئی ایک کے ماضی کو کھنگال بیٹھے ہیں اور کئی ایک کے مستقبل کی پیش گوئیاں کر چکے ہیں، ذرا فرمائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سفیر نے سر جھکایا، کچھ دیر بعد جب سر اٹھایا تو اس کی پیشانی عرق آلود تھی، وہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، حیران و پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ علامہ موصوف نے فرمایا، بس اسی علم پر ناز تھا، لوگوں کا ماضی و مستقبل بتانے والا یہ نہیں بتا سکتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سفیر نے کہا، سرکار میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا، میری پریشانی کی وجہ اور ہے۔ علامہ نے فرمایا، ذرا ہم بھی تو سنیں کہ پریشانی کی کیا وجہ ہے۔ سفیر نے کہا، آپ کی مٹھی میں جنت کی مٹی ہے، یہ تو مجھے پہلی مرتبہ ہی معلوم ہو گیا تھا، میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ جنت کی مٹی آپ کے پاس آ کیسے گئی؟ علامہ موصوف نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں اب مجھے صداقت اسلام کے لیے کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سفیر نے کہا، وہ کیوں؟ آپ نے دلیل تو کوئی دی ہی نہیں اور یوں سستے چھوٹ رہے۔ علامہ موصوف نے فرمایا، دلیل وہی ہے جو تو نے بتا دی۔ سفیر نے کہا، میں نے تو صرف اتنا بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے، بھلا آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی کا ہونا اور صداقت اسلام کا آپس میں کیا ربط ہے؟ علامہ موصوف نے فرمایا، کیا تجھے اپنے علم پر یقین ہے؟ سفیر نے کہا، مجھے حق مسیح و مادر مسیح کی قسم، میرے علم میں رائے برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں، میں نے جو کچھ کہا 100% درست کہا۔ علامہ موصوف نے کہا، میرے ہاتھ میں واقعی جنت ہی کی مٹی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جنت کی یہ مٹی صرف میرے پاس نہیں بلکہ ہر شیعہ کے گھر میں آپ کو جنت کی یہ مٹی ملے گی، اور یہ کربلا معلیٰ کی مٹی ہے۔ ہمارے نبی اکرم نے فرمایا کہ کربلا کی زمین جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب تیرے علم کے مطابق یہ جنت کی مٹی ہے اور ہمارے نبی کے مطابق یہ جنت کی مٹی ہے، اب بھلا آپ خود ہی بتا دیں کہ جب ہمارے نبی کی بات کی تیرا علم تصدیق کرے تو صداقت اسلام کے لیے اس سے بہتر ثبوت اور دلیل کون سی ہو سکتی ہے؟ انصاف آپ خود کر لیں۔ سفیر انگشت حیرت کاٹنے لگا، کافی سوچ و بچار کے بعد کہنے لگا، واقعاً آپ نے صداقت اسلام کی ناقابل تردید دلیل پیش کی ہے، اس دلیل کے بعد کم از کم میرا دائرہ اسلام میں داخل نہ ہونا میرا اپنے عمل سے اپنے علم کی تکذیب ہوگی۔ سفیر نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ علامہ تستری نے لکھا کہ خاک کربلا پر سجدہ دعا سے معنی 7 حجابوں سے پار ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے مترجم کی اپنی شائع کردہ کتاب ملاحظہ فرمائیں، اس سے آپ کو خاک کربلا کی مکمل تاریخ مل جائے گی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے اگلی مجلس جو کہ دوسری مجلس ہوگی صفحہ نمبر 154 سے اس کو بیان کیا جائے گا، اور ہیڈنگ ہوگی دریائے فرات کے پانی کا شرف۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔